کا شوق ہے، لیکن جتنا وہ لوگ درود پڑھتے ہیں ہم اس کا عشر بھی نہیں پڑھتے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے یہاں جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں ان کی قسمت میں لکھ دیا کہ وہ اللہ کے نبی پر خوب درود پڑھے، اور ہمارے اہل حق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کہتا رہے کتنا ہے کہ درود پڑھو بھائی، ہم اس کو منہ دیکھتے ہیں کیا کوئی گالی دے دی، کیا کہہ دیا، کیا کہہ رہا ہے۔ یہ درود پڑھنے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہماری اس جرم کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اللہ، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور پھر رات کا آخری پہر جو دعاؤں کے قبولیت کا وقت، درود میں کیا ہے؟ یا اللہ رحمت نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ بھی اگر سرکار نے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہ میرا امتی مجھ پر اتنا درود پڑھ رہا ہے، میرے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر رحمت نازل فرما، تو اس کی بھی حاجتوں کو پورا کر دے، تو ہماری تو بگڑی بن جائے، بگڑی بن جائے۔ بڑی برکتیں ہیں درود کی۔ اور دیکھو جس طرح ابھی اپن نے ان حافظوں کو نوازا ہے، اجازت دو تو وقت تو اجازت نہیں دے رہا، میری صحت اس کی متقاضی ہے کہ میں زیادہ لمبی کوئی بات کروں۔ مختصراً ایک قصہ جو اس سفر میں نے کئی جگہ سنایا ہے، اس وقت قصے والوں کے سامنے وہ قصہ اجازت دو تو سنا دوں۔ یہ ہمارے صاحبزادے حکیم فاروق بیگ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے پھپھا کے زمانے میں، یعنی نواب سعادت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یہ اپن کا ٹونک میں تھا، یہ علاقہ ٹونک اسٹیٹ کا تھا۔ اس وقت اپن کیا کئی معمول تھا کہ حافظہ تو مائیں کرواتی تھی بچوں کو، 7 سال کی عمر میں بچہ حافظ ہو جایا کرتا تھا عام طور پر، اور یہ ماں کی ذمہ داری تھی۔ ہمارے مسلمانوں کا ہر گھر ایک مکتب تھا، مکتب ہوتا۔ جب کوئی بچہ حافظ ہوتا تو آج جس طرح ان کی دستار بندیاں ہوئی ہیں، وہ حافظ جس کے دروازے کے مکتب پہ وہ بچہ حافظ ہوتا تھا، وہ اس کو لے کر نواب سعادت علی خان صاحب کی خدمت میں جاتا، نظر باغ جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، جو آپ کا گھر آنگن فاروق میاں۔ سرکار خود اس کا استقبال کرتے تھے، اور پھر اس کا نام رجسٹر بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ اس کو چہرہ کرنا کہتے تھے اس زمانے میں، ٹونک کی اصطلاح میں۔ آپ نے بھی دارالعلوم میں یہ اصطلاح سنی ہوگی، داخلے کے وقت چہرہ ہوتا تھا، یعنی فوٹو بنتا تھا، قلمی فوٹو، ناک ایسی ہے، کان ایسے ہیں، کوئی اس کے نشان ہے، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ نام لکھ گیا، چہرہ ہو گیا، اور پھر اس کو زندگی بھر تاحین حیات نواب صاحب کے خزانے سے 3 روپے مہینہ اس کا وظیفہ بن جاتا۔ آپ کی نظر میں یہ 3 روپے کوئی ویلیو نہیں رکھتے، لیکن اس وقت کے یہ 3 روپے آج کل کے 30,000 روپے کے قریب ہوتے تھے۔ بڑا سستا زمانہ۔ ایک سپاہی کی تنخواہ ہوتی تھی مہینے بھر، جو چاہیں وہ حافظ صاحب اپنا گزارا کریں، خود بچوں کو پڑھائیں، ٹیوشن لے کر پڑھائیں، کوئی محنت مزدوری کریں، کوئی تجارت کریں، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نواب صاحب کے آتے 3 روپے ان کو ہر مہینے زندگی میں۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اپن کی ٹونک اسٹیٹ کے حفاظ گجرات کے چپے میں ہوا کرتے، یہیں سے جاتے کھیت جاتی تھی قرآن پڑھنے۔ اب آج ہمارے نئے علماء کرام پر ہمیں پتہ نہیں کہاں سے بیچاروں کو یہ بھوت مل گیا ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے نہیں سنا، ان حافظوں کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ ایک حافظ صاحب، ایک مفتی صاحب
میں گیا وہاں نصر اللہ خان صاحب میرے دوست تھے، وہ وسیم اللہ خان نصر اللہ گنج میں ان کے، کہنے لگے مولانا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا آپ کیا یہ حافظوں کو کچھ خدمت نہیں کرتے رمضان میں؟ علماء منع کرتے۔ میں نے کس نے کہہ دیا؟ میں عید کے 5ویں 6ٹھے دن ان کے یہاں گیا تھا، تو وہ دوسرے دن کی بات بتائی کہ میں بنیے کے یہاں سودا لینے گیا تو بنیے نے مجھے ایک گھڑی بتائی۔ کیا ہے بھائی؟ کہا کہ یہ گھڑی میں نے آپ کے حافظ جی سے 250 روپے میں خریدی۔ کیوں؟ کہ پتہ نہیں ان کو قرآن سنانے میں کوئی نذرانہ نہیں دیا لوگوں نے، آپ کے ہر سال وہ ان کو ملتا تھا، اور ان کے پاس گھر جانے کو پیسے نہیں تھے۔ مفتیان کرام من لم یعرف باحوال الزمان والناس فهو جاہل، اس کو فتویٰ دینے کا حق نہیں۔ حالات کو سمجھ، سازش دیکھو قرآن مٹانے کی کس طرح سازش ہو رہی۔ یہ مبارک ہے بچے، ہم مرکز میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 نمبر کا پرچہ ہوتا تھا، 20 کا 5 نمبر صرف اس بات کے دیتے تھے کہ یہ بچہ یا بچی ہمارے یہاں پڑھنے آئے، یہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے، کانٹوینٹ میں جا سکتا ہے، اسکول میں جا سکتا ہے، آوارہ بن سکتا ہے۔ 5 نمبر تو اس کے ملتے تھے، اور 5 نمبر اس کو ملتے تھے کہ اس کا حلیہ کیا حافظوں اور مولویوں اور مدرسے والوں جیسا ہے؟ یہ پینٹ بشرٹ پہنے ہوئے ہے یا مسلمان اسلامی کوئی لباس ہے؟ مسلمانی لباس میں ملبوس ہے۔ 5 نمبر، پھر 5 نمبر اس کو اس کے دیتے تھے کہ یہ مدرسے میں کس طرح رہتا ہے، چال چلن کیسا ہے، مدرسے سے کتنی محبت کرتا ہے، استادوں کی کتنی خدمت کرتا ہے، اور 5 نمبر میں اس کی تعلیمی لیاقت کے نمبرات 20 نمبر پورے ہو۔ مولانا یہ احتیاط کرو، ہمیں کیسی کیسی سازشوں کے ساتھ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ہم جتنی قرآن کی عظمت اور اس کے تحفظ کا نظم کر سکے بسا قریب۔ معلوم یہ ہوا کہ 27 میں سے 2 دن پہلے ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنا فتویٰ میں مہر کے مسجد کے دروازے پہ چسپاں کر دیا، ظہر میں اعلان کر دیا کہ حرام ہے حافظ صاحب کو کچھ دینا، کسی نے بھی کچھ نہیں۔ وہ بیچارہ اپنی گھڑی بیچ کے، وہاں کا مولانا صدیق بانوی رحمہ اللہ کے مدرسے کا طالب علم تھا، اپنا گزارا وہ اس نذرانے پر کرتا تھا۔ جاگیردار صاحب کو بھی جلال آ گیا، کہنے لگے رابے مجھے دے گی گھڑی واپس لے اپنے 250 روپے۔ کہنے لگے تمہارے مسلوں کی عزت ہے یہ، ایسی دے دوں گا۔ 500 سے 250 ہوئے، 250 سے 1000 ہوئے، 1500 ہوئے، 500 وہ بڑھاتا رہے، 5000 میں وہ گھڑی انہوں نے خریدی۔ علماء کرام آ کے کھولو، کیوں ان قرآن والوں کی بے عزتی کرانے پر تلے ہو؟ مفتی ظفر علی خان کے فتوے سے سوچ لو، وہ بھی مفتی ہے، تم سے پرانا مفتی ہے، وہ کہہ رہا ہے بہترین آمدنی وہی ہے جو یہ قرآن سنانے کے نذرانے میں سنی۔ مکے کی نقل کرتے ہو، کبھی پتا ہے کہ مکے میں جو قرآن سناتا ہے اس کو فیڈ اور کون سی قیمتی گاڑیوں کی چابی دیتے ہیں، مملکتوں کے سربراہ صبر دیتے ہیں، غیر ملکی۔ مولانا اگر یہ حافظ نہیں ہوں گے، ان کو نذرانہ نہیں دو گے رمضان میں کم از کم، تمہاری مسجدوں کی محرابیں سجدوں کو ترس جائیں۔ آج جو اپن کے یہاں حفاظ کی اتنی کثرت ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ عمرے کر کے آئے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے رمضان میں عمرے کرے ہوں اور مجھ گناہگار کی نظروں سے وہاں کی مساجد کو دیکھا ہو، تو مکہ مکرمہ میں جس میں بلا مبالغہ 5000 مسجدیں ہوں گی، چھوٹی بڑی سب ملا کے،
کل 4 یا 5 مسجدوں میں پورا قرآن ہوتا ہے مولانا، حرم شریف کو چھوڑ کر۔ ایک وہ بنگالیوں کی مسجد کہلاتی ہے جو ہندوستانی اور پاکستانی، ایک روسیفا میں ہے، ایک کاتیا میں۔ علم طرح سے تراویح پڑھتے ہیں پورے رمضان، کیوں؟ تو کہ حافظ نہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ان مکاتب اور مدارس کی برکت ہے، بلا مبالغہ میرے استاد ان بچوں کے دادا حضرت مولانا حافظ سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہزاروں شاگرد ہمارے علاقے میں، 2-1000 تو ان کے شاگرد تھے، حافظ صاحب کے شاگرد جو ہمارے یہاں کے استاد تھے ان کے شاگرد ہوں گے حافظ صاحب۔ یہ ان مکاتب اور مدارس کی برکت ہے، ان کی قدر کرو۔ یہ بار بار یہ موقع تمہیں نہیں ملیں گے، ان کو نوازو۔ یہ آج کے بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں۔ میں اس بیماری میں مجھے یہ خوشی یہاں پر لائی ہے، ایک صدمہ لایا ہے، ایک خوشی لائی ہے۔ صدمہ تو میرے بڑے بھائی، میرے قوت بازو مولانا حافظ فرید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد نے مجھے ستایا کہ کاش کہ آج میرے بڑے بھائی ہوتے۔ ان بچوں کی یہ محنت دیکھ کر خوش ہوتے، ان کی یاد میں۔ اور دوسرے غالباً اس جلسے کے بعد میں پہلی دفعہ آیا ہوں جس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ استاد زادے عربی، فارسی، اردو کے مکاتب فیروز میں بہت ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے علوم عصریہ کے مکاتب کھولنے کی ضرورت ہے، انگریزی کے مکاتب کھولیے۔ آپ نے میری آواز پر لبیک کہا۔ آج وقت کی ضرورت ہے، جب میں نے صرف انگریزی کہی تھی، آج میں آپ سے مزید کہہ کر جا رہا ہوں کہ اپنے نصاب میں اگر آپ کا اپنا مدونہ ہے تو اس میں ہندی اور سنسکرت کو بھی داخل کیجیے۔ یہ ہمارے ملک کی زبان ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے، ہمارے پاس اقتدار رہا، نوابی اقتدار کو ملا کر، شاہی اقتدار کو لے کر وہاں سے یہاں تک 900 سال ہم نے اس ملک پر حکمرانی کری۔ کیا ہم نے اپنے کام کرنے والوں کو، اپنے ملازمین کو السلام علیکم کا مطلب بھی سکھایا؟ جو ہم یہ السلام علیکم کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نہیں سکھایا۔ صاحب کہ آپ کے پھپھا نے جو میرے دادا ہوتے تھے، میرے دادا کے سوت کے بھائی تھے، فاروق علی خان میرے دادا کے خالہ دادے بھائی، مولانا کیا انہوں نے ایسی کوئی ضمانت دی تھی اپنے متبعین رعایا کو کہ ہم تمہاری تہذیب کی اگر آواز دوسرے کو سن رہے ہو تو گرا والد نہ سمجھے، چوٹی اور دھوتی کی، تمہاری زبان کی ہم حفاظت کریں گے؟ کوئی تحریر دی تھی؟ حفاظت کی، اتنی کی کہ آج اس کے لیے دل چاہیے۔ خود نظر باغ میں ہولی ہوتی تھی، ہندوؤں کی رعایت، ہندو بھائیوں کی رعایت۔ خود نواب صاحب ہولی کے اشعار کہہ کر گواتے تھے لوگوں سے، برج میں ہولی کیسے کھیلوں اپنے سانوریا کے سنگ، آپ کے پھپھا کا شعر ہے۔ اتنا ہم نے آپس میں کھل کر کرا کام، لیکن ہم نے کوئی ایسی ضمانت نہیں دی۔ ہمارے برادران وطن کی عظمت کو سلام، انہوں نے اپنی تہذیب اور اپنی زبان کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھا۔ حالات بدلے، زبانیں عام ہو گئی، ان کی زبان تو ہم بھی اپنے بچوں کو ان مدارس کی تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم ضروری لیکن اس کے ساتھ علوم عصریہ سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرائیں، اپنے آئی ایس، اپنے آئی پی ایس، اپنے آئی پی ایس، اپنے محامی، ایڈوکیٹ، اپنے ڈاکٹر تیار کریں۔